لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ سب بھی درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے محبوب دوست اور میرے گمان کے مطابق ولی کامل حضرت مولانا فیض الوحید کی روح کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اللہ ہماری ان کی ملاقات اعلیٰ علیین میں کروا دے, جنت الفردوس میں کروا دے. کبھی انہوں نے ہمیں محبت سے سلام کیا ہو, کبھی انہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہو, کبھی انہوں نے ہم میں سے کسی کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا ہو, اللہ اسی دعا کو, اسی سلام کو اور اسی نگاہ پاک کو قبول کر کے ہمیں بھی معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. جموں شہر خوش نصیب ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. بہت سے لوگوں کو دنیا ان کی زندگی میں زیادہ نہیں پہچان پاتی. مجھے بہت پہلے سے اندازہ تھا, ڈر تھا ان کی تیز رفتاری سے, کہ وہ جس تیز رفتار سے اللہ کے قریب ہو رہے تھے مجھے ڈر لگتا تھا اللہ جلدی ہی ان کو اپنے پاس بلا لے. اور ڈر میرا پورا ہوا, وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے مگر لاکھوں صدقہ جاریہ کا سامان چھوڑ کے گئے. کتنے چاہنے والے, کتنی چاہنے والیاں, کتنی دعائیں کرنے والے چھوڑ کر گئے. ان کی محنتیں اور محبتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اللہ ہمیں بھی نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بہت ہی محبتوں کے لائق میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, ایک آیت 3 لفظوں والی آیت میں نے پڑھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ. اللہ ایک طرف تو اللہ مان رہا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے, اور ایک طرف اللہ یہ بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ابھی پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے, ابھی کمی ہے, ابھی کوتاہی ہے. اب سوچو یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے کہا گیا, کچھ مسلمانوں سے جن سے اچھے مسلمان آسمان کی نگاہوں نے کبھی دیکھے نہیں. اب بتاؤ ہم اور آپ کیا اس آیت کو دل کے کانوں سے نہ سنیں؟ کیا اس آیت کو سن کر لبیک نہ کہیں؟
یعنی اللہ ہمیں ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہاں مسلمان تو ہو گئے تم، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، مگر ابھی کسر بہت ہے، ابھی تمہارے اخلاق میں کسر ہے، ابھی تمہارے معاملات میں کسر ہے، ابھی تمہاری نمازوں اور عبادتوں میں کسر ہے، ابھی تمہارے قرآن کی تلاوت میں کسر ہے، ابھی قرآن سے تعلق اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں کسر ہے، ابھی آپسی بھائی چارے میں کسر ہے، ابھی غلطیوں کو معاف کرنے میں کسر ہے، ابھی وعدے کو پورا کرنے میں کسر ہے، ابھی احتیاط کے ساتھ کمانے میں کسر ہے، تم حرام ذریعے سے بھی کماتے ہو، اس کو بھی چھوڑ دو، ابھی فضول خرچیوں کی عادت بھی تمہاری پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، شادیوں میں بہت فضول خرچیاں کرتے ہو، بہت بے پردگیاں ہوتی ہیں، بہت واہیات طریقے سے تمہاری شادیوں کی تقریبات ہوتی ہیں، بچا ہوا کھانا بہت پھینکا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑو، تمہاری عورتیں پوری طرح پردہ نہیں کرتی، پردہ کرنا شروع کرو، شرم و حیا اختیار کرو، جھوٹ چھوڑو، سچ کو اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو۔ آج ہمارے اس جمع ہونے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم یہیں سے سچی توبہ کر کے اور پکا ارادہ کر کے اور یہ نیت کر کے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل آج سے اور ابھی سے ہم شروع کریں۔ حکم کیا ہے میں پھر دہراتا ہوں، آپ بھی دہرائیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایک ہے آمنو میم کے زبر کے ساتھ اور ایک ہے آمنو میم کے زیر کے ساتھ۔ پہلا والا آمنو ہمیں مان رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، لیکن دوسرا والا آمنو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ابھی بہت کمیاں ہیں۔ آپ بتاؤ ہمارے اندر اس وقت کتنی کمیاں ہیں؟ ان کمیوں کو آخر دور کرنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے میرے دوست؟ کیوں پکا ارادہ نہیں کر رہے ہم؟ کیوں نہیں فوراً سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم پہلے اس کام میں لگتے کہ کسی ماہر سے پوچھتے میرے اندر کیا کمیاں ہیں، اس کو خود بتاتے میرے اندر یہ کمیاں تو میں خود محسوس کر رہا ہوں۔ جیسے مریض کچھ تکلیفوں کو ڈاکٹر کو بتاتا ہے، علامتوں کو بتاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ ہمارے اندر نفاق کی بیماری ہے، ہم دکھاوے کے دیندار ہیں، ہمارے اندر جو دینداری ہے وہ رواجی دینداری ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، دینداری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رواجی دینداری ہوتی ہے اور ایک قرآنی دینداری ہے۔ رواجی دینداری وہ ہے جو ہمارے درمیان آلریڈی موجود ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لینا، 5 وقت کی نماز الٹی سیدھی غفلت کے ساتھ پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، حج اور عمرہ کر لینا، یہ رواجی دینداری ہے۔ یہ بھی دینداری کا ایک درجہ ہے، نہ ہونے سے کروڑوں درجے بہتر ہے، لیکن رواجی دینداری والوں ہی سے تو کہا جائے گا کہ تم قرآنی دینداری پر آؤ۔ قرآنی دینداری کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کی خدمت، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ خدمت اپنے ماں باپ کی، ادب احترام اپنے والدین کا، اونچی آواز میں میرے نوجوان بچوں کبھی اپنے ماں باپ سے بات مت کرنا، کبھی اپنی ماں کی بے ادبی مت کرنا۔ سخت تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں سن کر، جب مائیں رو رو کر
ہم جیسوں کے پاس آ کر کہتی ہیں حضرت دعا کر دیجئے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتا ہے، دل دکھتا ہے۔ اے نوجوان بیٹے، تم بھول گئے کس تکلیف کے ساتھ تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، کس تکلیف کے ساتھ تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا تھا، کس تکلیف کے ساتھ تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا تھا۔ تم جب سوتے تھے تب ہی وہ سوتی تھیں، جب تک تم کھا پی نہیں لیتے تھے وہ ایک لقمہ نہیں کھاتی تھیں۔ آج اس ماں کا دل دکھا رہے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ تمہاری ماں کے سائے کو سلامت رکھے۔ جس دن تمہاری ماں کا جنازہ نکلے گا تم کو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ ماں سے زیادہ سچی محبت کرنے والی مخلوق دنیا میں کوئی نہیں۔ دوست بے وفا ہو سکتے ہیں، دوست خود غرض ہو سکتے ہیں، لیکن ماں کبھی بھی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ ماں اپنی اولاد کی راحت دیکھنا چاہتی ہے، ماں اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، ماں اپنی اولاد کو ترقی پاتی ہوئی دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ اس کو بڑے تکلیف پہنچ جائے مگر میرے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچے، میری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے پوتے، میری پوتی، میرے نواسے، میری نواسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس ماں کی بے قدری، کیا آج میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں، نوجوانوں، کہ تم آج ہی اپنی ماں سے معافی مانگو؟ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں آپ۔ اس اجتماع سے اٹھ کر جانا تو جاتے ہی اپنی ماں کے قدموں پر اپنا سر رکھ دینا، کہنا ہاتھ جوڑ کے قدموں پر سر رکھ کر معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر۔ قرآنی دینداری کیا کہتی ہے؟ قرآنی دینداری کہتی ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا، مشکل سے مشکل وقت ہو سچ پر جمے رہنا، اور پھر تماشا دیکھنا کہ سچ نجات دلاتا ہے، سچ کامیاب کرتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ قرآنی دینداری ہے۔ رواجی دینداری یہ ہے کہ ذرا سے ڈر سے یا ذرا سی لالچ سے ہم جھوٹ بول دیتے، یہ رواجی دینداری ہے۔ رواجی دینداری پر اللہ کی طرف سے دنیا میں عزتوں اور محبتوں کا اور آخرت میں جنتوں کا وعدہ نہیں ہے، قرآنی دینداری پر وعدہ ہے۔ تم نے اپنے حساب سے اپنے کو دیندار سمجھ لیا، قرآن کہتا ہے کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، میں نے آیت پڑھی تھی۔ وہ دینداری اختیار کرو جس کو میں تسلیم کر لوں کہ تم دیندار ہو، یعنی اللہ تسلیم کر لے۔ وہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی نیکیاں کرنے کو کم اور گناہوں سے بچنے کو زیادہ کہتے ہیں۔ تقوی گناہوں سے بچو، زبان کی تیزی، اخلاق کی خرابی، آنکھوں کی گندگی، بد نظری، ننگا پن، بے شرمی، بے حیائی، غریبوں پر کی زیادتی، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، امیروں کی خوشامد، فضول خرچیاں، وقت کا ضائع کرنا، جوانیوں کو ضائع کرنا، جوانی کی طاقت کو ضائع کرنا، ٹائم کو برباد کرنا، موبائل پر گھنٹوں لگانا، یہ سب بدترین درجے کے گناہ ہیں۔ دنیا بھی برباد ہوتی ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت بھی برباد۔ خسر الدنیا والآخرہ۔
انسان کو اللہ نے ایک طرف نفس دیا ہے، جس کے ذریعے سے، نفس کے ذریعے سے دل میں خواہشات آتی ہیں، شوق آتے ہیں، تمنائیں آتی ہیں۔ یہ کام نفس کا ہے۔ نفس سگنل بھیجتا ہے، نفس تمنائیں، خواہشات پیدا کرتا ہے، اچھے کھانے کی تمنا، خوبصورت چیز کو دیکھنے کی تمنا، لڑکے کو لڑکی کی خواہش، لڑکی کو لڑکے کی طلب، یہ نفس کی فطری خواہشات ہیں اور یہ دل میں آتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ مجھ کو اور آپ میں سے ایک ایک کو عقل بھی دی ہے۔ اکیلا نفس نہیں دیا، نفس کے ساتھ عقل بھی دی۔ جیسے آپ کی کار میں، آپ کی بائک میں ایکسیلیٹر بھی ہے اور بریک بھی ہے۔ آپ کی کا بریک فیل ہو جائے، آپ بریک استعمال ہی نہ کریں، آپ نشے میں ہوں، آپ کو نیند لگ جائے اور خالی ایکسیلیٹر پر پیر دبا رہے، تو ذرا مجھے جواب دو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ بولو نا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اس کے بعد جموں کے قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے ہم کو اگر نفس دیا ہے، خواہشات دی ہیں، تمنائیں دی ہیں، تو عقل بھی تو دی ہے۔ اور عقل، یہ جو نفس ہے یہ ایکسیلیٹر ہے، اور یہ جو عقل ہے یہ بریک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا خالی بریک سے کام چل جائے گا بغیر ایکسیلیٹر کے؟ کیا بغیر ایکسیلیٹر کے، بغیر بریک کے خالی ایکسیلیٹر سے کام چل جائے گا؟ دونوں ضروری ہیں، اور اللہ نے ہم کو دونوں دیے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے، جوانی کے نشے کی وجہ سے، جہالت کے نشے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، سمجھداروں کے پاس بیٹھنے کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ تر ایکسیلیٹر کو یوز کر رہے ہیں اور بریک کو کم یوز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کسی عورت کو دیکھیں، کسی لڑکی کو دیکھیں، تو ہم بریک نہیں لگاتے، ہم دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ہمارا جی چاہتا ہے کہ موبائل پر گھنٹوں وقت برباد کریں، تو عقل میسج بھیج رہی ہوتی ہے، عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ چھوڑو اس کو، ٹائم برباد مت کرو، سو جاؤ، اسٹڈیز میں لگو، پڑھائی پہ محنت کرو، تم کو زیادہ 90+ مارکس لانے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم رات میں 12 بجے موبائل میں لگے ہوئے ہو؟ عقل میسج بھیجتی ہے، نفس اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ریسیو ہی نہیں کرتا، نتیجتاً جوانی برباد، وقت برباد، رزلٹ خراب، جاب نہیں ملتا، امپلائمنٹ نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، سماج میں عزت نہیں ملتی۔ اور جب یہ سب فرسٹریشن ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان بچے ڈرگس لینا شروع کرتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، صرف نفس کے غلام بن گئے۔ شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت ایک انتہائی محبت بھرا نسخہ ہے کامیابی کا۔ شریعت بوجھ نہیں ہے، شریعت ہمارے پیروں میں زنجیریں نہیں باندھتی، شریعت ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست نہیں ہے۔ شریعت تو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا محبت بھرا ہدایت نامہ ہے۔ شریعت پر چل کر ہمارا ہی فائدہ ہوگا، شریعت پر نہ چل کر ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ چلیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، نہیں چلیں گے تو اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ میرے دوستوں، خاص طور پر نوجوانوں، اس زمانے میں ماحول بہت بگڑ گیا ہے اور بگاڑا گیا ہے۔ کنزیومر مارکیٹ کے لیے، بزنس کے فروغ کے لیے
مخصوص طریقے کے ظالموں کے دنیا پر قبضے کے لیے دنیا کے انسانوں کے کیریکٹر کو بگاڑا گیا ہے، تاکہ لوگ موج مستی میں لگے رہیں، سیریس مسائل پر کوئی غور ہی نہ کرے۔ یہ سازش کے تحت ہوا ہے، فلمیں بنائی گئیں، ناول لکھی گئیں، پورنوگرافی کو عام کیا گیا، ننگی فلموں کو عام کیا گیا، موبائل پر اپلوڈ کر دیا گیا، گوگل پر خزانہ بھر دیا گیا ساری دنیا کی گندگیوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نوجوان بگڑ جائیں اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں، سماج کی خدمت کے لیے کوئی سنجیدہ کام نہ کر سکیں، غریبوں کی نہ سوچ سکیں، اپنے ملک کی ترقی، اپنے وطن کی ترقی کے لیے کچھ نہ سوچ سکیں، اپنے شہر، اپنی ریاست کی ترقی کے لیے نہ سوچ سکیں، سوسائٹی کی غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ سوچ سکیں، آپ بہت ہی چھوٹی چھوٹی فکروں میں، غموں میں لگے رہیں، آپ کے بلند مقاصد نہ رہیں، تاکہ دنیا کی جو ظالم طاقتیں ہیں وہ آپ پر قبضہ کر لیں، آپ کے ریسورسز پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے کیریکٹر پر، آپ کو آپ کی تہذیب سے ہٹا دیں، آپ کو آپ کی پاکیزہ تہذیب سے دور کر دیں، اور آپ کو ایسا بنا دیں کہ 4 نیکیاں بھی آپ کے پاس ہوں اور 50 گندگیاں بھی آپ کے اندر ہوں۔ اس لیے اس وقت میرے عزیزوں بہت ہی بیدار ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار ہو کر، بہت چوکنا ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سمجھداروں کے پاس بہت زیادہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھدار کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت بہت ہے، تو میری بات تو بالکل صحیح ہوگی، مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے درمیان اور پچھلی جنریشن کے درمیان، آپ کے درمیان اور بزرگوں کے درمیان، آپ کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک گیپ آ گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گیپ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آپ اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں تو کیا آپ خوشی شوق کے ساتھ اپنے اپنے ابو اور اپنے دادا، اپنے نانا، اپنے چچا، اپنے ماموں کے پاس بہت دیر بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کیوں بھائی نوجوان؟ نہیں، یہ عجیب منحوس رواج ہے۔ جس قوم کے چھوٹے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ قوم بڑی مہذب بن جاتی ہے۔ دوستوں، نوجوانوں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے اور بڑوں کے پاس تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ زندگی کے تجربوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے تک رواج یہ تھا کہ روزانہ گھر کے بچے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، بچیاں اپنی ماؤں کے پاس بیٹھتی تھیں، اپنی دادی نانی کے پاس بیٹھتی تھی، لڑکے نوجوان اپنے باپ دادا نانا کے پاس بیٹھتے تھے، ننیحال جاتے تھے، اپنے ماموں کے پاس بیٹھتے تھے، ددیال جاتے تھے، اپنے چچا کے پاس بیٹھتے تھے، اور ان سے کہتے تھے، کچھ باتیں سنتے تھے، وہ لوگ کچھ قصے کہانی سناتے تھے، کچھ نصیحتیں، کچھ تجربوں کی باتیں۔ تو پچھلی نسل کا جو علم تھا، پچھلی نسل کی جو سمجھداری تھی، وہ پچھلی نسل کے جو تجربے تھے، وہ نئی نسل کو ٹرانسفر ہوتے تھے، منتقل ہوتے تھے۔ تو نئی نسل کے نوجوان بچے زیادہ سمجھدار بنتے تھے، زیادہ میچور بنتے تھے۔ آج کل کے نوجوانوں میں یہ رواج ختم ہو گیا۔ کیا فلمیں دیکھ کر آپ سمجھدار بن سکتے ہو؟
کیا موبائل دیکھ کر سمجھدار بن سکتے ہو؟ کیا بچے کارٹون دیکھ کر سمجھدار بن سکتے ہیں؟ کیا بازاری قسم کی اسٹوریز، افسانے، ناول اور فلمیں دیکھ کر آپ میچور اور سمجھدار بن سکتے ہو؟ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، جتنا آپ موبائل دیکھتے ہیں اتنا آپ کا برین کمزور ہوتا ہے، اتنا آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اتنا آپ کی میموری کمزور ہوتی ہے، اتنی آپ کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اتنا آپ کے دماغ کے وہ سیل، دماغ کا وہ حصہ جو شرافت سکھاتا ہے، شرافت کے سگنل بھیجتا ہے، بزرگوں کے ادب و احترام کا سگنل بھیجتا ہے. یہ دماغ عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ کی، عجیب شاہکار ہے. دماغ کے اندر ملینز اینڈ بلینز آف سیل ہیں، ہر سیل کا الگ کام ہے. دماغ کا کوئی سیل آپ کو میسج بھیجتا ہے بڑوں کو سلام کرو، دماغ کا دوسرا سیل یا آپ کو میسج بھیجتا ہے کہ بڑوں کو گالی دو. جب آپ موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، جب آپ دوستوں کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، جب آپ بزرگوں کے پاس کم بیٹھتے ہیں، جب آپ سمجھداروں کے پاس کم بیٹھتے ہیں، تو آپ کا دماغ کا وہ شرافت اور ادب و احترام کا پیغام بھیجنے والا سیل کمزور ہو کر ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ بغاوت کا سگنل بھیجنے والا وہ سیل طاقتور ہو جاتا ہے. آپ کو خبر نہیں ہے، آپ اپنے موبائل میں رنگ ٹون لگاتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ اس رنگ ٹون کے اندر سے ایک پرنٹڈ میسج آپ کے دماغ میں جا کر پرنٹ ہو رہا ہے. امریکہ میں ایک بڑے مسلمان سائنٹسٹ نے ان رازوں کو فاش کیا جو موبائل ٹیکنالوجی کے دنیا کے بڑے ماہروں میں ہیں. انہوں نے تجربہ کر کے دکھایا، ثابت کر کے دکھایا، سنا کر دکھایا میسج کہ یہ رنگ ٹون جو آپ موبائل بج رہی ہے اس کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کل یور ڈیڈ کل یور موم، کل یور ڈیڈ کل یور موم. اپنے باپ کو مار ڈالو، اپنی ماں کو قتل کر دو. چنانچہ یہ جو آج کل آپ روز واقعہ سن رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کو مار دیا، لڑکی نے باپ کو مار دیا، لڑکی نے ماں کو گلے گھونٹ دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیہودہ رنگ ٹون جو آپ کے موبائل پر بج رہی ہے، آپ الٹے سیدھے رنگ ٹون سیٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھداروں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ملتی، آپ کو صحیح نالج نہیں ملتی، آپ علم والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ تقوی والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ بصیرت والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، اور آپ جانے انجانے میں وہی رنگ ٹون اپنے موبائل میں سیٹ کر دیتے ہیں. بار بار جب وہ بجتی ہے تو آپ کے دماغ کے اندر کا وہ پیغام آپ کو اپنے باپ کو گالیاں دینا شروع کرواتا ہے. پھر آپ تھپڑ مارتے ہیں اپنے باپ کو، پھر آپ دھکا دیتے ہیں اپنے باپ کو، پھر آپ مکہ اور مارتے ہیں اپنے باپ کو، پھر آپ لات مارتے ہیں اپنے باپ کو، اور ایک دن ریوالور نکال کر باپ کو گولی مار دی. ہم لوگ عام زمانے میں نہیں رہ رہے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ لوگوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں. دجال کی آمد سے پہلے جس طرح شیطان کا تخت بچھے گا وہ بچھ چکا ہے. اب اس وقت بدترین دور مستقبل قریب میں آئے گا، لیکن ایک خوشخبری سناتا ہوں. اگر اس دور میں جو لوگ پاک دامن رہیں گے، جو لوگ بالکل بد نظری سے بچیں گے، جو لڑکیاں بے حیائی نہیں کریں گی، جو لڑکے بے شرمی کے کام نہیں کریں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جو بچے اپنے ملک اور وطن کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا FIR نہیں لکھوائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلائیں گے، کسی کی زمین نہیں دبائیں گے، سودی لون پر کار نہیں خریدیں گے، مکان نہیں بنائیں گے. جو لوگ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گے، میں خوشخبری سناتا ہوں، ان کو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا ساتھ نصیب کریں.
جس کا زمانہ بہت دور نظر نہیں آتا. کیا چاہتے ہو؟ دجال کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟